ناظرین، آپ کی ہوسٹ اپنا آپ کے ساتھ وومن ہیلتھ ایٹ ورک کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ہمارا چینل SMW شی مینز ورک، یہ جو ہے یہ ہم خواتین کے ڈفرینٹ جو ہے ایشوز کو لے کر آتے ہیں، اور یہ ہماری جو سیریز ہے ڈاکٹر سارہ افضل کے ساتھ، یہ خواتین کی جو ہے وہ صحت کے متعلق ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کے نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کی اتنی ساری ڈگریز ہیں کہ میں خود بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں. انہوں نے نہ UK چھوڑا ہے، نہ US سے چھوڑا ہے، نہ پاکستان چھوڑا ہے. ماشاء اللہ شی از ہیڈنگ ڈپارٹمنٹ ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اور پبلک ہیلتھ کی ڈین بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ ریسرچز بھی ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہیں. تو ان کے ساتھ تو ویلکم ڈاکٹر صاحبہ ہمارے شی مینز ورک کے پلیٹ فارم پر. اور آپ کو ہم جو ہے نا، آپ کو میں بہت سارے ایسے ہماری جو ہے وہ ایشوز ہیں خواتین کے صحت سے لے کر جو ہم چاہیں گے آپ اس کو ایڈریس کریں. تھینک یو ویری مچ لبنہ. اٹس آلویز اے پلیئر کہ میں آپ کے ساتھ شی مینز ورک کے پلیٹ فارم پہ موجود ہوں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ ایسے ہوتا ہے کہ خواتین جو بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ہوتا ہے جلدی جلدی شادی کر دو. مائیں ہوتی ہیں جلدی سے وہ ان کے جو ہے نا وہ سونے جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بہت ارلی ایج میں شادی ہو جاتی ہے. نہ ان کو وہ اسکل سکھاتے ہیں، نہ ان کو وہ ان کی صحت کو دیکھتے ہیں، اور جیسے شادی ہوتی ہے 9 مہینے بعد بچہ ہو جاتا ہے، اور اس کے پھر بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آپ کی اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ نے ایکسپیرینس کی بات کی تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گی، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ واقعات ہیں جس میں بہت سے عوامل ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں اور ہم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چند دنوں پہلے ایک بچی آئی جس کو انتہائی شوق تھا، اور اس کا خون جو تھا وہ بہت زیادہ ضائع ہو چکا. کیا عمر تھی بچی کی؟ بچی کی 16 سال کے قریب عمر تھی، اور اس کو تقریباً 10 سے 12 بوتلیں خون کی لگائی گئیں. اور جب ہم نے اس کو معائنہ کیا تو اس میں ایک شاخ نکلی، اسٹک، جو کہ اس کی بچہ دانی میں موجود تھی. اور جب ہم نے اس سے مزید پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو جو کہانی ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ غریب تھے، وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم اس کی شادی اپنے سے ایک متوسط گھرانے میں کر دیں جو کہ اس کا خیال بھی رکھیں، اور وہ چونکہ مالی طور پر زیادہ مضبوط ہیں تو اس کی زیادہ دیکھ بھال بھی بہتر ہو جائے گی. اس کا میاں بھی کم عمر تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اور لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میری بیوی کا حمل ہے تو اس کو بھی سمجھ نہ آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا، اور پھر کسی کا بتایا کہ یہ دائی ہے، ڈاکٹر دائی جو گاؤں میں پھر رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے آپ مشورہ کر لیں. جب اس نے دائی سے پوچھا کہ میری بیوی ہے اور یہ صبح صبح اس کو بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں، متلی کی شکایت کرتی ہے، کھانا پینا بھی کم ہو گیا ہے، تو کہ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ پیدا ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تو میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے. چنانچہ اس خاتون نے اس کا معائنہ کرنے کے لیے اندر کمرے میں گئی، دروازے بند کر لیے، اور جب اس کا معائنہ کرتے کرتے اس نے باہر آواز دی کہ مجھے ایک اسٹک یا ایک شاخ لا دے. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر ہی جو ایک نیم کا درخت تھا وہاں سے شاخ کاٹی اور اس کو اندر دے دی. اس نے کہا میں اس پہ دوا لگا کے اندر سے سب صاف کر دوں گی. وہ اس نے اندر اس کے بچہ دانی میں ڈالی، اور نہ صرف ڈالی، اس پہ اتنی شدید خون کی بلیڈنگ شروع ہو گئی. اتنی خوفناک کہانی. ڈاکٹر صاحب وہ بچ گئی آپ کے پاس آ کر؟ بچ تو گئی، لیکن اس کے اندر جگہ جو سوراخ ہو گئے، اور آپ سوچیں کہ اس کا بچہ دانی نکالنا پڑی، جس کے بعد وہ بچی کی زندگی تو بچ گئی ہے لیکن وہ آگے ماں نہیں بن سکتی. کتنی ہی دردناک کہانی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو کہ بچیوں تک جو ہے یہ ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کی صحت کے بارے میں، ان کی جو پریگننسی کے بارے میں جو مین جو ان کو ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اور کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسا فورم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ہے ہم ان کو یہ ایجوکیٹ کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچیوں کو جو ہے اس عمر میں، کس عمر میں جو ہے نا وہ ماں بننا چاہیے، اور کس طریقے سے ان کو کیا ایجوکیشن، کیا بیسک ایجوکیشن جو ہے ان کو دینی چاہیے؟ کم عمری کی شادی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا بچی اس قدر میچور ہے کہ وہ ایک اچھی ماں بن سکے، ایک رسپانسبلٹی لے سکے، اپنی فیملی کو، خاندان کو آگے چلا سکے. اور اس میں ایجوکیشن کا بھی بہت اہم رول ہے. جتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ماں ہوگی وہ اتنے ہی زیادہ اس کی کوشش ہوگی. اب ایجوکیشن تو ایک بہت
ہی بڑا ایک مسئلہ ہے. تو لیکن پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا پہ اس قسم کی ایجوکیشن دینی چاہیے تاکہ کس کم عمری کی جو مائیں ہیں اگر وہ ماں بھی بن رہی ہیں تو ان کو جو ہے اپنا بیسک جو ہے وہ ہائیجین کا پتہ ہو, اور اس طرح کے کویک ڈاکٹرز کے خلاف جو ہے وہ کوئی لیگل ان کو جو ہے نا پکڑ لینا چاہیے. مطلب اگر وہ تو بچ گئی, اس کا تو جو نقصان ہوا, لیکن وہ جیسے آپ نے کہا وہ آئندہ ماں نہیں بنتی, کتنا اس کا جو ہے وہ پرسنل نقصان ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے کہ جو خاتون ماں نہیں بن سکتی وہ ادھوری عورت ہے, وہ ساری زندگی اس کا کبھی بھی کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ایسی اویئرنیس دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے, جس سے میں ماں کو یہ معلوم ہو کہ میں نے کس طرح حمل کے دوران رہنا ہے, میں نے کیا چیز کھانی ہے, میں نے کس طرح اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے, ورزش کرنی ہے, اپنا صبح شام کی روٹین کو کس طرح بنانا ہے, پھر میں نے کتنی دیر آرام کرنا ہے, میری اپنی غذا میں کیا اضافی چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے بچے کا دماغ بہتر طور پر نشو و نما پا سکتا ہے, فولک ایسڈ کب لینا ہے, اس کی ہڈیاں بننے کے لیے کیلشیم کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, دودھ کتنا پینا ہے. بہت ہی جو ہے نا وہ مطلب لاٹ آف انفارمیشن جو ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ اس وقت جو ہے ایک تو ایجوکیشن ہے, ایک تو اویئرنیس کی کیمپین ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسی آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اسکل دے دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ارلی میرجز ہونی چاہیے, ارلی شادیاں ہونی چاہیے, اور اگر ارلی شادیاں ہو بھی گئی ہیں تو پھر جو ہے نا ان کی جو ماں بننے کا پروسیس ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ایج میں ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان سے مرضی پوچھنی چاہیے ان کی کہ آپ کب ماں بننا چاہتی ہیں, یا پھر جو ہے ان کے کیا مطلب فزیکل جو ہے وہ ان کی نیوٹریشن کا جو ہے وہ کتنا خیال رکھنا چاہیے, اور کب ان کو جو ہے اگر وہ ماں بننے کی کوشش بھی کر رہی ہے تو کیا نیوٹریشس ویلیوز ان کی کیا ہیں. آپ نے بہت سے باتیں کی, میں بہت سے عوامل بھی آ گیا. ہمارے ہاں چونکہ شرم و حیا کا ایک پیکر بھی ہے, تو عموماً وہ اگر مسکرا دے یا وہ اپنی شادی پر رضامندی کا اظہار کر دے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی علامت ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ بچیاں جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو مستند معلومات دینی چاہیے. اگر ہم ایجوکیشن کی جیسا بات ہوئی, اگر ہم کتابوں کے اندر ایک ایسا چیپٹر لکھ دیں کہ کس طرح ایک ماں بننے والی خاتون کو کون سی چیزیں کس وقت دینی چاہیے, کس مہینے میں کیا دینا چاہیے, بچے کے لیے دودھ کتنا اہم ہے, ماں کا دودھ کتنا اہم ہے, اگر یہ تمام چیزیں ہم نصاب میں شامل کر دیں تو اسے بہت فرق پڑے گا. بہت اچھی آپ نے بات کی, اور نصاب بھی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کا نہیں بلکہ آپ جو ہے نا وہ بیسک نصاب میں شامل کیجئے, کیونکہ خواتین کی مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ تو پبلک ہیلتھ کو ہیڈ کرتی ہیں تو ماں کی نیوٹریشن کی کتنی ویلیو ہے. تو ماں, اور اگر وہ ماں کا نیوٹریشن ہوگی تو کہتے ہیں کہ بچہ صحت مند ہوگا, تو اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ایسے ہی. اب جس طرح ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے کہ جیسے کوئی حمل میں جاتا ہے تو پنجیریاں اور بہت زیادہ دیسی گھی اور یہ تمام چیزیں جو کہ وزن میں اضافہ کرتی ہیں, اور پھر اوور ویٹ سے بچے کے اندر شوگر کے اثرات نظر آ جاتے ہیں. بہت اوور ویٹ بیبی ہے جو پھنس بھی سکتا ہے, جس سے ماں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. پھر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں اتنا زیادہ وزن بڑھا لیتی ہیں کہ بعد میں کم پنجیری کھاتی ہیں, جی پنجیری کھاتی ہیں, دیسی گھی کھاتی ہے, جیسے ہی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو دیسی گھی شروع ہو جاتا ہے, پنجیری شروع ہو جاتی ہے, اور بڑے مزے کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد مزے کی ہوتی ہے. ہاں جی, وزن کم نہیں ہوتا. اور ہمارے تو ماشاءاللہ سے ایک بچے کے بعد ماں جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ ہیلتھی ہو جاتی ہے, اور بچہ چاہے کمزور سا بھی اور ماں کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ بنتی جاتی ہے. اور پھر دوسرا بچہ, تیسرا بچہ, اس کے بعد وہ ماں کے اندر ایک اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ریڈیوس کر لوں, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے میں اب اس سے زیادہ وزن. تو اوبیسٹی کے بھی تو مطلب اس کے جو بھی ڈاؤن سائز ہیں, جو اوبیز مائیں ہوتی ہیں, ان کا کیا ایشو ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے شوگر, آپ اس کے شوگر, بلڈ پریشر, آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کے مسئلے, اور پھر سب سے خطرناک کینسر. جتنے بھی کینسر ہیں ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے اپنے مختلف سیریز میں, لیکن اس میں ایک بہت بڑا وجہ موٹاپا ہے. اور موٹاپے کے لیے ایک حد تک تو وہ فائٹ کرتی رہتی ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ جب چونکہ وہ بار بار حمل سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہیں کہ وہ مزید کم کرنا بھی نہیں چاہتی. بالکل صحیح ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ, بہت آپ کی اتنی انٹرسٹنگ جو ہے وہ گفتگو تھی, میں چاہ رہی تھی کہ ہم مزید آپ سے جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس سیریز کو جاری رکھیں گے. آپ کو ہمیں
ہمیشہ تکلیف دیتے رہیں گے. ہم کہیں گے یہاں آئیں اور ہماری وائڈر آڈینس کو جو ہے وہ ان کی صحت کے بارے میں, ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں, خاص طور پر خواتین جو کہ کام کر رہی ہیں, جو کہ دفتروں میں جا رہی ہیں یا وہ کوئی لیبر کر رہی ہیں اور جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, ان کی جو ہے وہ صحت کے متعلق ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. ناظرین, آج ہماری مہمان تھی ڈاکٹر سائرہ افضل. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ جو ہے کلک کرنا نہ بھولیے گا. اور شی مینز ورک کا جو ہے وہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے, ہم ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہیں, اور یہاں پر ہمارے ویب سائٹ کو جو ہے وزٹ کرنا نہ بھولیے گا www.shemenswork.com.